ویلکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انگلش ہماری ضرورت اور اس کو لرن کرتے وقت اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں۔ یہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، صرف آپ اسی بات سے اندازہ خود کر لیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کہ کتنی ہے، کہ آج انسان ایک گلوبل ولیج میں رہ رہا ہے اور جس گلوبل ولیج میں، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی اگر آپ کو زبان ہی نہیں آتی تو پھر اندازہ کر لیں کہ وہاں رہنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا۔ اس گلوبل ولیج کی جو زبان ہے وہ انگلش ہے، یہ تو ہے اس کی ضرورت۔ نمبر 2، اس کو سپیک کرتے ہوئے، اس کو بولتے ہوئے اس کی بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں جو ہمیں سپونٹینیس انگلش بولنے سے روکتی ہیں؟ تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی منزل پہ جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں میں جا رہا ہوں، یہاں میں جانا چاہتا ہوں، اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں ہیں، تو پھر اس منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو ان رکاوٹوں کا اس وقت پتہ چلے جب آپ گھر سے چل پڑیں۔ جب راستے میں رکاوٹیں آئیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹیں ایسی ہوں کہ وہ آپ ان کو عبور ہی نہ کر سکیں، آپ کو واپس گھر آنا پڑے اور آپ منزل پر نہ پہنچ سکیں۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، وہ سپیکنگ ہو، وہ لرننگ ہو، وہ کہیں بھی جانا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا پتہ چلا لیا جائے کہ یہ رکاوٹیں آئیں گی اور ان کو ریموو کیسے کرنا ہے۔ تو پھر آپ اپنا رخت سفر باندھ کر چلیں گے تو امید ہے کہ آپ منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فارن لینگویج کو، انگلش ہو، کوئی بھی ہو، اس کو لرن کرنے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کون سی ہیں کہ ان کو ہم جلدی سے، آسانی سے ہم ان زبانوں کو سپیک نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں انگلش کا، تو اسی پہ ہی فوکس کریں گے۔ بیریئرز ان سپیکنگ انگلش۔ 4-5 بڑی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے نیو لرنر کو آتی ہیں، اس کو سپونٹینیسلی بولتے ہوئے۔ وہ اسی لیے آتی ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، اس نے کام شروع تو کر دیا ہے لیکن اس کو رکاوٹوں کا پتہ نہیں ہے، وہ انہی رکاوٹوں سے ٹکرا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، پھر ٹکراتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے۔ وہ رکاوٹیں اس کو پھر واپس پلٹا دیتی ہیں۔ اسے ان رکاوٹوں کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ رکاوٹیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں کیوں نہیں بول رہا، لوگ بولتے ہیں، میں کیوں نہیں بول سکتا، یا میں کیسے بول سکوں گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو وہ جانتا نہیں ہوتا کہ یہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ اگر اس کو رکاوٹوں کا پتہ چل جائے تو اس کا وہ پہلے اگر انتظام کر لے، اس کو سپیکنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا، وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہے گا اور بہت جلدی منزل پر پہنچ جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ، کسی زبان کو سپیک کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا۔ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اصول تو یہی ہے کہ پہلے اس کو سمجھا جائے پھر کیا جائے، لیکن سپیکنگ کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سپیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ بعد میں کر لیں گے یا بعد میں سمجھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زبان کو سمجھنا ہے۔ فرض کریں
کوئی بھی آپ کے سامنے انگلش بول رہا ہے اس کی آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور آپ نے خود اسپیکنگ شروع کر دیا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، زبان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا اور آپ نے شروع کر دیا اسپیکنگ۔ سب سے پہلا جو پلر ہے، سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ اس زبان کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے۔ یہ کس طرح سمجھنا ہے، اس کے لیے ہماری علیحدہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ٹرانسلیشن میتھڈ۔ ہمارے جتنے بھی لرنر ہیں وہ سارے انگلش کو ٹرانسلیشن کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، ٹرانسلیشن از ناٹ فار اسپیکنگ، اٹ از فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ ٹرانسلیشن تو پڑھنے اور لکھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اسپیکنگ کے لیے نہیں۔ اسپیکنگ کا تو یہ اسپیکنگ کے راستے میں تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسے یہ رکاوٹ کیسے ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہماری علیحدہ ویڈیو ڈیٹیل سے وہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رکاوٹ کیسے ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ آتی ہے لو ووکیبلری۔ جس زبان کو آپ سپیک کرنا چاہ رہے ہیں، جس زبان کو آپ بولنا چاہ رہے ہیں، اس کی ووکیبلری کا بہت زیادہ ہونا یا کافی ہونا ضروری ہے۔ یہ زبان کا نہایت امپورٹنٹ ٹول ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹول نہیں ہے تو آپ زبان نہیں بول سکیں گے۔ ووکیبلری، اس پرابلم پر ہم نے اس پرابلم کو کس طرح حل کرنا ہے، اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے، تو اس پر بھی ہماری علیحدہ ویڈیو موجود ہے۔ جسٹ اتنا یہاں کہتا چلوں کہ جو ووکیبلری ہے یہ چیئر پہ بیٹھ کر یا بیڈ پہ لیٹ کر کتابوں پہ بنی ہوئی لسٹیں پڑھ کر ووکیبلری نہیں آتی۔ ووکیبلری کا طریقہ کوئی اور ہے جس سے آپ کی ووکیبلری بڑھتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بڑی رکاوٹ ہے کمپلیکس، انفیریئرٹی کمپلیکس۔ ہم اپنے ذہن میں پہلے فیڈ کر دیتے ہیں کہ میں انگلش نہیں بول سکوں گا، مجھے انگلش نہیں بولنی آتی۔ فیڈ آپ نے اپنے برین کو یہ کر دیا کہ میں بول نہیں سکوں گا یا یہ بہت مشکل ہے، اور پھر آپ نے کام بھی شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے ذہن کو یہ کبھی بھی فیڈ نہیں کرنا کہ میں نہیں بول سکتا یا یہ زبان بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ یہ مشکل ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ بول نہیں سکتے۔ اگر ساری دنیا بول سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ یو کین آلسو اسپیک۔ یہ 4 ہی بڑی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اسپونٹینیسلی، بے ساختگی سے، یا آپ جسے کہتے ہیں فرفر بولنے سے روکتی ہیں۔ اگر ان پر اوور کم کر لیا جائے یا ان کی تیاری کر لی جائے تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آپ بہت اچھی انگلش سپیک کر لیں اور بہت تھوڑے ٹائم میں سپیک کر لیں۔ اس پہ ہماری دوسری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، 1 بائی 1 کر کے۔ انڈرسٹینڈنگ پہ علیحدہ ہے، ٹرانسلیشن پہ علیحدہ ہے، لو ووکیبلری پہ علیحدہ ہے اور کمپلیکس پہ علیحدہ ہے۔ اس کو کیسے دور کرنا ہے، ٹرانسلیشن میتھڈ کے استعمال کو کیسے دور کرنا ہے، لو ووکیبلری سے آپ نے اپنی ووکیبلری کیسے انکریز کرنی ہے اور اس کمپلیکس سے کیسے جان چھڑانی ہے، یا یہ کیوں آپ کا دشمن ہے۔ اس پر آپ علیحدہ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور امید ہے کہ آپ ان 4 ویڈیوز کو دیکھ کر
کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بہت شارٹ ٹائم میں انگلش سپیک نہ کر سکیں. تھینک یو.